वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख मोहतरम, मैं कुछ 1-2 मिनट लूंगा आपके, हाँ। बराए मेहरबानी। अगर आप मेरे को ये इत्तला देते कि मौजू ये है आपका, वल्लाही मैं बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ 22 लोग जुड़े हैं हमसे, 22 फैमिलीज, 100 जुड़ जाते, गालिबन 100 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे। वल्लाही मैं बता रहा हूँ, इतना परेशान है हम, 10, 13, 14 दिन हो गए गालिबन, बहुत परेशान है। शुरुआत तो हमारी ऐसी थी कि हम बहुत ही निढाल और अजीब व गरीब हालात से गुजर रहे थे। फिर होते होते कुछ चीजें सामने आई, कुछ चीजें मालूमात हुई। बहुत ही, जैसा आपने कहा, एकदम मुंतशिर है माहौल, बच्चे नौजवान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज, यहाँ तक कि जो है बड़े बड़े उलमा की फोटोओं को काफिर और गैर मुस्लिम की फोटोओं से जोड़ा जा रहा है। और इसी तरह से बहुत फसाद मचा हुआ है मल्टी मीडिया में। तरह तरह की बातें, ऐसे आइडियोज और ऐसी बातें जिसको कान सुनना गवारा नहीं कर रहे हम लोग, आधी आधी सुन के छोड़ दे रहे, हम नहीं सुन सकते इसके आगे, ये हालत है। बहुत अफसोस। वल्लाही जो पॉइंट आप बता रहे ना, ऐसी हदीस आपने बताई, मैंने ये 13-14 दिन में किसी से नहीं सुनी, शायद किसी ने कही हो। हर आइडियो हम सुन रहे हैं उलमा के, लेकिन ये हदीस हमने नहीं सुनी कि मासूम अनिल खता जब अपने साथ एक औरत को रखकर सामने वाले को अनजान जाने नहीं देता, रोक के कहता है कि मेरे साथ मेरी बीवी है, तो एक खताकार इंसान को क्या जेबा नहीं देता कि वो खामोश कैसे रह सकता है। शेख, अल्लाह अकबर, जजाकल्ला खैर। शेख, यकीन मानिए बहुत ही फायदा हुआ, और जो मिसालें आपने दी, जो वाज़े अहादीस से बयान किया है, बहुत खुशी हुई। और मैं आज रात तखद्दुस में से गुजारिश करता हूँ कि इसकी ऑडियो या वीडियो बराए करम मुझ तक पहुंचा दे, ताकि मैं जो है उन लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत जज़ाकल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे के हम अल्लाह से जन्नत का सवाल किया करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हम अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शेख मोहतरम हमारे दरमियान रौनक अफजों हो चुके हैं, तो लिहाजा मैं मुनासिब समझता हूँ कि शेख का दर्स शुरू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दो चेहरे खुशनुमा नजर आ रहे हैं, मुनव्वरीन माशाअल्लाह तबारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो शेख मोहतरम, आप बिला ताखिर अपना दर्स शुरू फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है कि आप पूछिए जरा कि क्या आलिम और गैर आलिम, यानी पढ़ा हुआ शख्स और अनपढ़ शख्स, दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना यह है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। आज के इस दर्स में उलमा की कदर और तोहमत की जगहों से बचना चाहिए, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। उलमा किताब और सुन्नत की रोशनी में उनकी एक शान है। बड़ा भाई कदर के लायक है, उसकी भी एक शान है। माँ बाप की भी कदर होनी चाहिए, छोटों से प्यार होना चाहिए, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी होनी चाहिए। नन मुस्लिम ही क्यों ना हो, इंसान होने के नाते उसके भी जो हुकूक हैं उसे अदा करनी चाहिए। हर एक के अपने हुकूक हैं और हर एक का अपना रुतबा और दर्जा है, और उलमा का दर्जा किताब और सुन्नत की रोशनी में बहुत ऊंचा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तफसीर करते हुए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक मकाम पे फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से डरने वाले उसके आलिम बंदे ही हैं। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बय्यिना में फरमाया है, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही सबसे बेहतर मखलूक है।
تو کہتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں وہ اگر بہتر مخلوق ہیں تو اللہ رب العالمین نے علماء کے تعلق سے فرمایا ہے کہ علماء اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی بہتر مخلوق میں داخل ہیں۔ علماء کی قدر پبلک کے مابین جو آج کل ہے وہ ناگفتہ بے ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب علماء نہ ہوں گے تو یہ جنازے جو ہمارے اور آپ کے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے باپ دادا کا جنازہ اٹھے گا بغیر صلاۃ جنازہ کے، ہماری بیویاں آئیں گی ہماری عقد میں بغیر خطبہ نکاح کے، ہمارے گھروں میں آنا جانا ہوگا بغیر کسی اصول و ضابطے کے۔ لہذا علماء اور پبلک کے بیچ میں جو لوگ کھائی کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ وہ کھائی ہے کہ کل آپ بھرنے کی کوشش کریں گے تو خود نہیں بھر سکیں گے۔ علماء سے جب پبلک دور ہوگی تو اس کے اندر برائی آئے گی، اور علماء سے جب پبلک قریب ہوگی تو اس کے اندر اچھائی آئے گی۔ تو جو لوگ محفلوں میں علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، گویا کہ وہ پبلک کو برائی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ علماء کے قریب اجالا ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں پبلک کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے انبیاء کی برائی بیان کی، ان کی طرف بہت ساری غلطیاں منسوب کر دیں، اس خاطر کی پبلک میں بھی وہ غلطی آ جائے، کیونکہ پبلک جب یہ سمجھے گی کہ یہ غلطیاں تو ایک نبی میں موجود تھیں تو پبلک بھی کہے گی یہ تو عام غلطی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا علماء کی طرف غلط باتوں کا منسوب کرنا، علماء کی توہین کرنا، علماء کی عزتوں کا سر عام نیلام کرنا، گویا کی پوری پبلک کی عزت کا نیلام کرنا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ سیر اعلام النبلاء میں کہا ہے کہ جس نے بھی کسی عالم کی توہین کی ہے وہ اس دنیا میں حقیر ہی سمجھا گیا ہے، کمتر سمجھا گیا ہے، گھٹیا سمجھا گیا ہے، اس کا کبھی نام روشن نہیں ہوا ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اِنَّ لحوم العلماء مسمومۃ من اکلھا مات، علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، جو اسے کھائے گا وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں علماء کے خلاف زبان نہ کھولیں، علماء کی توہین کرنے کی کوشش نہ کریں، علماء سے پبلک کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء کون ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ قرآن میں ذکر کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الذکر یہ صلاۃ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ جمعہ اٹھائیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن ندا دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، صلاۃ کی طرف دوڑ پڑو۔ تو یہاں ذکر سے مراد صلاۃ ہے، اور ذکر سے مراد قرآن اور حدیث بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں۔ کون سا ذکر؟ یعنی قرآن، اور اس میں احادیث رسول بھی داخل ہیں، کیونکہ اگر احادیث کی حفاظت نہ ہو تو قرآن کے معانی و مفاہیم کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ پھر قرآن صرف اس کا متن موجود ہوگا جس سے صحیح رہنمائی ہم اور آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن بھیجا
اور اس قرآن کی تفسیر کرنے والا ایک نبی بھیجا اور فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ بہت سارے مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ بغیر احادیث رسول کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ 5 وقت کی صلاۃ بھی ہم قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے اگر احادیث رسول سے مدد نہ لیں۔ ہم پہلی وحی نہیں ثابت کر سکتے اگر حدیث سے مدد نہ لیں۔ تو ذکر قرآن میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ذکر و اذکار کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ یہ سب اذکار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقین اللہ تعالیٰ کا ذکر تھوڑا کرتے۔ تو ذکر سے مراد قرآن اور حدیث، ذکر سے مراد اذکار، ذکر سے مراد صلاۃ، یہ سب معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو علماء کون ہیں؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو وہ علماء ہیں، انہی سے سوال کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو، دینی معلومات کے لیے آپ اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہاں میں علماء کی تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علماء سے مراد یہاں وہ ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، صحیح علم، اور کتاب و سنت کا علم اسی کے پاس رہے گا جو کتاب و سنت کو صحیح طریقے پر پڑھے گا۔ دینی معلومات کے لیے ہمیں اور آپ کو رجوع کرنا ہے اس عالم کی طرف جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، اور کتاب و سنت کا علم جس کے پاس نہ ہو اس سے دینی معلومات کی خاطر رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں دیگر فنون اور علوم میں اس کو دسترس ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے وہ ملکہ دیا ہے، تو اس سے وہ چیز آپ معلوم کر لیجئے۔ اقتصادی مسئلہ ہو، اکنامک کا، کاشتکاری کا مسئلہ ہو، یا آپ اس کے ماہرین سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت یعنی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا، وہ علماء جو کتاب و سنت کے جاننے والے ہیں۔ تو عالم کی قدر جب ہم اور آپ کریں گے کب؟ جب کتاب و سنت کی قدر ہمارے اور آپ کی نگاہ میں ہو۔ یہ سوال اگر آپ ہم سے کریں کہ علماء کی قدر ہماری سوسائٹی میں کیوں نہیں، تو اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے قدردان نہیں، ہم کتاب و سنت کو ویلو نہیں دیتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش بولے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ فرینچ بولے، ہمارا بچہ اسبانی بولے، ہمارا بچہ اطالی بولے، ہمارا بچہ کوری زبان سیکھ لے، ہمارا بچہ بہتر سے بہتر اردو زبان سیکھ لے، ہندی سیکھ لے، انگلش سیکھ لے، یہ سب کوشش ہوتی ہے۔ پر ہماری یہ کوشش کم ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک حافظ قرآن بن جائے، ہمارا بچہ عالم دین بن جائے، یہ کوشش کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب و سنت کا ویلو ہماری اور آپ کی نگاہ میں کم ہے۔ تو جب کتاب و سنت کا ویلو کم ہے تو کتاب و سنت کے جاننے والے بھی ہماری اور آپ کی نگاہ میں کم تر سمجھے جاتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت سے محبت کریں، اور جب کتاب و سنت سے محبت ہوگی تو ہمیں اور آپ کو علماء سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ ہر دھرم کے لوگ اپنے دھرم گرو کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے دھرم سے محبت ہے۔ ہندو اپنے سادھو سنتوں سے محبت کرتے ہیں، عیسائی اپنے پادریوں سے محبت کرتے ہیں، یہود بھی اپنے احبار سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے دھارمک کتاب، اپنے دھارمک پستک، اپنے دھارمک چیزوں سے ان کو محبت ہے، پریم ہے، جس کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر، آپ کے اندر اگر اللہ اس کے رسول کی بانی سے، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے محبت ہو، لگاؤ ہو، تو اپنے علماء سے ہم بھی اور آپ بھی محبت کریں گے۔ تو یہ علماء کی تعین ہے جسے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ جس کے پاس صحیح کتاب ہو اور سنت رسول ہو،
وہ دراصل عالم دین ہے، اسی کی طرف ہمیں اور آپ کو رجوع کرنا چاہیے اپنے تمام اختلافی مسائل میں، اور انہی سے رجوع کرنا چاہیے دینی معلومات کے حاصل کرنے میں۔ یہاں ایک نقطہ ہے، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض مسائل میں علماء پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، علماء کی توہین ہوتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں عالم کی غلطی ہے۔ دیکھیں، دنیا کے ہر فرد کو یہ اتھارٹی ہے کہ اپنی طرف سے دفاع کرے اور وہ تہمت کی جگہوں سے بچے اور دور رہے، یہ ہر کسی کو اتھارٹی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کچھ شبہ کر سکتے تھے، یقیناً نہیں شبہ کر سکتے تھے، لیکن ذرا دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے اور آپ کی بیوی آپ سے مسجد میں ملنے آئی۔ اب یا تو آپ کی طبیعت خراب تھی، عیادت کرنے کے لیے آئی، یا یوں ہی آئی حالات دریافت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ بیوی ہے، اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ دقت کے ساتھ اسے سنیے گا، چھوڑنے آئے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو چھوڑنے آئے؟ اپنی بیوی کو۔ یہاں ذرا دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے چھوڑنے کے لیے، فمر رجل، اچانک اسی دوران جس وقت آپ گیٹ پر ان کو چھوڑنے کے لیے آئے، ایک شخص کا گزر ہوا۔ بعد روایات سے پتہ چلتا ہے 2 شخص گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلاں، آپ پہچانتے تھے، اے فلاں، ہذہ امراتی فلانہ، یہ میری بیوی فلاں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اے فلاں، یہ جو گیٹ پر خاتون دیکھ رہے ہیں پردے میں، یہ میری بیوی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ من کنت اظن بہ، میں کب یہ گمان کر سکتا تھا کچھ، یعنی میرے خیال میں یہ بات کہاں آ سکتی تھی کہ آپ یہ بیان کریں کہ یہ میری بیوی ہے، ورنہ میں یہ شبہ کروں گا کہ یہ کون تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ فإنی لم اکن اظن بک، میں تو کبھی آپ کے بارے میں خیال نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی غیر خاتون آپ کے پاس، اجنبیہ کوئی آئے گی آپ کے پاس۔ فقال، غور کرنے کا مقام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، دیکھو شیطان آدم کی اولاد کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ ابھی آپ گزر جائیں گے، آئے گا شیطان۔ دیکھا کسی کو؟ ہاں دیکھا۔ کون تھے دروازے پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پر خاتون کون تھی؟ پتہ نہیں، وہ تو پردے میں تھی، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے اجنبیہ رہی ہو، یہ شیطان شبہ لائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس شبہ کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش کی کہ ہمارے صحابی کے دل میں شیطان یہ بات نہ لا سکے کہ ہمارے پاس رات کے موقع پر، رات کے وقت میں ایک خاتون اجنبیہ تھی، وہ ملنے آئی تھی، نہیں، یہ میری بیوی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے دفاع کرتے ہیں کہ میں شبہ میں نہ واقع ہو جاؤں، یا ہمارے سلسلے میں لوگ شبہ میں نہ واقع ہو جائیں، یا اتہام کی جگہ میں نہ ہو جاؤں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دفاع کرتے ہیں تو ہم ہر عالم کو یہ چاہیے کہ اپنے تعلق سے کوئی ایسی بات منسوب اگر کی جائے جس سے ہماری اور آپ کی امیج خراب ہو اور ہماری اور آپ کی شخصیت پر آنچ آئے، تو ہمیں اور آپ کو پوری اتھارٹی ہے کہ اپنی طرف سے دفاع کریں تاکہ شکوک اور شبہات ہمارے اور آپ کے سلسلے میں ختم ہو جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا کہ ہم اور آپ اس طرح کے مسائل آئیں تو خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں اور پوری پبلک ہمارے اور آپ کے سلسلے میں بولتی رہے، اور بات 2 سے 4، 4 سے 8 ہوتی جائے پوری سوسائٹی میں، اور پھر غیبت اور چغلخوری میں پوری سوسائٹی جلنے لگے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ حق ہے کہ ہم اپنی طرف سے دفاع کریں۔ تو ہر عالم دین کو اولاً تو چاہیے اتقوا مواضع التہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو۔ کوئی شخص باہر ہے، کوئی شخص گھر سے دور ہے، آپ کو بالکل اجازت نہیں شریعت دیتی ہے کہ آپ اس کے گھر میں جائیے اور اس کے گھر میں اس کی بیوی سے بیٹھ کر گفتگو کیجئے، شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتی۔
उसके बाद आप ये कहें कि अरे भाई कौन सी बात है, मैं एक इंसान हूं, आपके घर गया था, मेरे बारे में आप इस तरह गुमान करते हैं। आपका जहन सही नहीं है, आप गलत हैं। खुद बीवी कहे कि भाई ये फलां साहब थे जिनको मैं बचपन से पहचानती हूं, या ये हमारे उस्ताद होते हैं, या ये हमारे शागिर्द हैं, आपने हमारे बारे में ऐसे कैसे ख्याल कर लिया? आपने इसलिए ख्याल कर लिया कि आप एक इंसान हैं, और इंसान मासूम नहीं। मासूम नबी थे जिनको अपनी तरफ से दिफा करने की जरूरत पड़ी। सहाबा जानते थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो फला, ये मेरी बीवी थी, शुबह में मत पढ़ना। तो मासूम अगर अपनी तरफ से दिफा करता है इंसान होने के नाते, तो हम और आपको क्या हो गया कि हम और आप अपनी तरफ से दिफा ना करें और खामोश तमाशाई बने रहें, और हमारे और आपके खिलाफ पूरी सोसाइटी में, पूरी बस्ती में लोग जो चाहे कहते रहें, हम कहें कि अल्लाह निपटेगा नहीं। हक है हमें और आपको। आप आलमे दीन के नाम पर बदनाम होते हैं तो पूरी सोसाइटी के उलमा बदनाम होंगे। यहाँ कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो 7 मरतबा धुलने की का हुक्म दिया गया है, और यहाँ कुत्ता शिकार को पकड़ रहा है, उसको चीर फाड़ दे रहा है, जख्मी कर दे रहा है, उसके बाद कुरान इजाजत देता है कि उसको खाओ। अदी इब्न हातिम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब कुत्ता अपना पालतू छोड़ते हैं शिकार के पीछे, तो कभी कभी शिकार में गैर पालतू कुत्ता, गैर सिखलाया हुआ कुत्ता भी शरीक हो जाता है। तो आपने फरमाया जब शिकार सिर्फ तेरा पालतू कुत्ता करे तो उसे खा, और जब गैर पालतू, गैर मुअल्लम, गैर सिखलाया हुआ कुत्ता वहां शरीक हो जाए तो मत खा, क्योंकि तुझे ये पता नहीं कि शिकार तेरे सिखलाए हुए कुत्ते ने की है या गैर सिखलाया हुआ कुत्ता किया है। कुरान सिखलाए हुए कुत्ते, गैर सिखलाए हुए कुत्ते, आलिम कुत्ते, जाहिल कुत्ते में फर्क करता है। हम तो इंसान हैं। गौर कीजिए, कुत्ता सीखा हुआ हो, सिखलाया हुआ हो, उसकी पोजीशन बढ़ गई, और जो कुत्ता जाहिल हो उसकी पोजीशन डाउन हो गई, कम हो गई। ये कुत्ते का मसला है। दूसरा मकाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को मसजूदुल मलाइका बना दिया। कहा कि जब हम आदम का पुतला बना लें, और 60 हाथ का था आदम अलैहिस्सलाम का पुतला, फ़इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं रूह फूंक दूं तो सजदा कर लेना। तो सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया। इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह कहते हैं कि क्या वजह थी कि फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम का सजदा करें, और फरिश्ते नूर के पैदा किए गए हैं और आदम मिट्टी के पैदा किए गए। फरिश्ते मासूम होते हैं और औलादे आदम मासूम नहीं, इल्ला कि वो अंबिया हूं, रसूल हूं। तो इस मासूम को क्यों कहा गया? एक ऐसी जात को, ऐसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म दिया गया जो कि मासूम नहीं है, यानी आदम अलैहिस्सलाम का सजदा। और आप जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, नाफरमानी की उन्होंने, जिस फल से रोका था अल्लाह ताला ने खा लिया उन्होंने, मियां बीबी को जन्नत से निकाल दिया गया। और फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, उसे कर गुजरते, ये नाफरमानी नहीं करते फरिश्ते। फिर क्या वजह थी कि फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम का सजदा करें? कहते हैं वो इल्म था। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि लो बताओ इन मखलूकात के अस्मा, तो कहा कि अल्लाह वही हम जानते हैं जो तूने हमें सिखलाया है। आदम को कहा पेश करो इन पर, आदम अलैहिस्सलाम ने पेश किया। इस इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने बरतरी दी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर। ये इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह ने इस तरफ इशारा किया है। और बातें तो बहुत ज्यादा हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त बहुत ज्यादा लूं। किसी मौके पर इंशाअल्लाह इस चीज को हम और बयान करेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौफीक अता फरमाए कि किसी चीज को हम नहीं जानते हैं तो उलमा से रुजू करें, उलमा से पूछें, उसे सीखें और उस पर अमल करें। और उलमा अगर गलती करते हैं तो अल्लाह के हवाले कर दीजिए, उसे सोसाइटी के अंदर बहस ना बनाइए, और सोसाइटी को चुगलखोरी और गीबत में ढकेलने की कोशिश ना कीजिए। इससे हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा।
جس کے سامنے بیان کریں گے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔